إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. محترم حضرات، دینی اور ملی بھائیوں، اسلام نے جن عقائد کو ایمان لانے یا جن عقائد کو تسلیم کرنے کی تعلیم دی ہے، ان کی اگر کوئی مختصر لسٹ اور فہرست بنائی جائے تو ان میں 3 عقائد بہت بنیادی ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. عقائد کی بات شاخص انہی عقائد سے نکلے ہوئی ہیں. عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عمل کے لیے بنائی اور ایک انسان کو مہلت دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. جیسی وہ زندگی گزارے گا، جس طرح کے اعمال کرے گا، اسی کے مطابق اسے جزا یا سزا آخرت میں ملے گی. دنیا کی وہ قومیں جو آخرت پر عقیدہ اور ایمان نہیں رکھتی، وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتی، اسی دنیا میں سزا بھی بھگتنا چاہتی ہیں اور بدلہ بھی چاہتی ہیں. لیکن اسلام کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے. سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو مالکی یوم الدین، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دیے جانے والے دن کا مالک ہے. کیا جس دن بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ آج دنیا کا بھی مالک ہے، لیکن دنیا اور آخرت میں فرق یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو اختیار دیا، دونوں راستے بتا دیے ہیں، صحیح راستہ اور غلط راستہ، اور یہ فرما دیا کہ جو صحیح راستے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو غلط راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا. سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفور. ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اب یہ اس کے اختیار پر منحصر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر زندہ رہنا چاہتا ہے یا ناشکرہ بن کر کے اللہ تعالیٰ کا زندگی گزارنا چاہتا ہے. ایک بات قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو زبردستی اسلام قبول نہیں کرایا جا سکتا، اور اگر زبردستی اسلام قبول کرایا جاتا ہے تو وہ اسلام معتبر نہیں ہوگا، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. یہ مسئلہ سارے مسلمانوں کے ہاں متفق علیہ ہے. تاریخ میں اس قسم کے جتنے بھی واقعات ملتے ہیں
کہ زبردستی کسی مسلمان حکمران نے کسی گروہ کو یا کسی جماعت کو یا کسی بستی کو مسلمان بنا دیا، یہ سارے واقعات من گڑت اور جھوٹے ہیں، ان کے اندر کوئی سچائی نہیں۔ معمولی درجے کا مسلمان بھی یہ بات جانتا ہے کہ زبردستی کا اسلام اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں رکھی۔ انبیاء کرام کو بھیج کر کے دونوں راستے بتا دیے، اور آخرت کا عقیدہ ضروری قرار دے کر کے یہ سمجھا دیا کہ دنیا دار العمل ہے، یہاں آپ کو کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنا ہے، رسول کی تعلیمات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے، اور اگر عمل نہیں کرو گے تو آخرت میں سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دو طریقے اپنائے۔ ایک طریقہ آپ کا یہ تھا کہ آپ انسانوں کو شوق دلاتے تھے، بشارت سناتے تھے، خوشخبری سناتے تھے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ آخرت میں جنت میں جائیں گے، جنت میں فلاں فلاں نعمتیں ملیں گی۔ اور دوسری طرف آپ ڈراتے ہیں کہ اگر برا عمل کرو گے، اچھا راستہ چھوڑ دو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا، اور جہنم میں فلاں فلاں طرح کی سزائیں ملیں گی۔ اسی کو اسلام کی زبان میں ترغیب اور ترہیب کہتے ہیں، رغبت دلانا اور دوسرا ڈرانا۔ مبشر و نذیرا، ہمارے نبی کی صفت قرآن مجید نے بیان کی کہ نبی بشارت بھی سناتے ہیں اور ڈراتے بھی۔ شوق دلانا اور ڈرانا، امید دلانا اور خوف دلانا، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اگر آپ صرف شوق دلاتے رہیں گے لوگوں کو تو برائیوں میں پڑنے سے انہیں نہیں روک سکتے۔ اسی طرح سے اگر صرف ڈراتے رہیں گے آپ لوگوں کو، صرف جہنم جہنم کرتے رہیں گے، تو لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے انعام کو حاصل کرنے کی لالچ، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی رغبت نہیں پیدا ہوگی۔ تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ ایک دائی، دعوت دینے والا، دونوں طرح کے کام انجام دیتا ہے، ڈراتا بھی ہے، شوق بھی دلاتا ہے۔ اور یہ شوق دلانا اور ڈرانا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ یہ دنیا چونکہ کام کرنے کی جگہ ہے، لہذا ایک مسلمان کو یہاں عملی زندگی گزارنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رحمان کے بندے یا اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے وہ ہوتے ہیں جن کی ایک صفت یہ ہوتی ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ رسول کی بات سنتے ہیں تو ان کے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جذبہ پیدا کرنے کا کام مسلسل ہوتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے، تاکہ یہ جذبہ سرد نہ پڑنے پائے۔ ایک بحث یہ آتی ہے عقائد کی کتابوں میں، کیا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن محدثین کا مسلک یہ ہے اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔
ایک طویل حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک چور چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، اوپر چھتری کی طرح ہو جاتا ہے، صاحبان کی طرح. پھر جب چوری کر چکا ہوتا ہے تب ایمان اس کے جسم میں آتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس وقت ایمان سے فارغ ہوتا ہے وہ. اسی لیے بہت بری موت سمجھی جاتی ہے وہ کہ جب آدمی برا عمل کرتے ہوئے مر جائے. پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کوئی برا کام کر رہے ہوں اور اسی میں دنیا سے رخصت ہو جائے. تو یہ جو برائی اور بھلائی کا جو پورا تصور ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے سے واضح کر دی. یہ بات میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج مسلمانوں میں ایک بڑی بیماری یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم سب کو جانچنا شروع کر چکے ہیں کون کتنے درجے کا مسلمان ہے، کون کتنے درجے کا صاحب ایمان ہے، کس کا ایمان معتبر ہے، کس کا ایمان معتبر نہیں ہے. اور پھر امت کے اندر اتنے مسائل ہم نے پیدا کر لیے کہ ان باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی. ایک صحیح واقعہ ہمارے ایک دوست نے بتایا، بلکہ استاد نے، بنگال کے یا بہار کے ایک گاؤں کا، کہ 4-5 مدنی عالم مدینہ منورہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فارغ وقت کا نام ہے علماء، ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا چاروں. میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی. امت کے اندر دونوں طرح کی رائے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے. اس میں امام ابن تیمیہ کا نام بھی شامل ہے جو بڑے سلفی ہیں. بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، قربانی ایک عبادت ہے، عبادت زندہ کو کرنی چاہیے، زندہ کی طرف سے ہونی چاہیے، کیونکہ مردہ مر چکا ہے، اس بنیاد پر اس کی جانب سے قربانی کی عبادت نہیں ہو سکتی. دونوں طرف کے اپنے اپنے دلائل ہیں. جب یہ اختلاف اس گاؤں میں پیدا ہوا تو اختلاف اتنی شدت اختیار کر گیا کہ 2 مولوی ایک طرف ہو گئے، 2 مولوی ایک طرف ہو گئے، گاؤں کو بانٹ دیا آدھا آدھا. بقرعید کی نماز ایک گاؤں کے لوگوں نے 2 جگہوں پر پڑھی. یہ کام دنیا میں ہمارے کرنے کا نہیں ہے. جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ دنیا دار العمل ہے. آخرت والا کام یہاں مت کیجیے، فیصلہ اللہ پر چھوڑیے. آپ کو جو کام کرنا ہے وہ کام کیجیے. اگر آپ یہی ڈنڈا لے کر کے بیٹھ جائیں گے، فیصلہ کرنے لگیں گے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بچے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین کہا کہ روز جزا کا مالک اللہ تعالیٰ. دنیا میں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، پیسہ ہو سکتا ہے، تعلقات ہو سکتے ہیں، رشوت ہو سکتی ہے، چرب زبانی ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنا مقدمہ ایسا پیش کر دے کہ سامنے والا شکست کھا جائے اور ہم ظالم ہوتے ہوئے بھی جیت جائے مقدمہ. دنیا میں صحیح فیصلے نہیں ہوتے. فیصلے کا دن تو آخرت ہے، اس کا انتظار کرنا چاہیے. اسی لیے صبر سے متعلق قرآن مجید کی جتنی آیتیں اور جتنی احادیث ہیں سب کا آپ مطالعہ کر جائیے. یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے،
آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا غلط کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ خاموش ہیں، صبر کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں نہ صحیح آخرت میں صحیح۔ تو بہت سارے کام آخرت کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، بہت سارے جرائم کا تذکرہ کیا ہے، کسی جرم کی سزا دنیا کے اندر متعین کی ہے اور کسی کے گناہ کی سزا آخرت کے لیے اٹھا رکھی۔ اب آخرت میں ملنے والی سزاؤں کو اگر آپ دنیا میں دینا شروع کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین کہاں رہ جائے؟ آج ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو شوق نہیں دلاتے، لوگوں کو آخرت کے عذاب سے نہیں ڈراتے، فیصلے سناتے ہیں، فتوے دیتے ہیں۔ فیصلے سنائیے مت اور نہ فتوے دیجیے، لوگوں کے اندر شوق پیدا کیجیے۔ آدمی ہی گناہ کرتا ہے، گناہ فرشتے نہیں کرتے۔ نیکی اور گناہ کا جو پورا کھیل ہے وہ انسانوں سے متعلق ہے۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو، بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ ایک صحابی جن کو شراب پینے کی لت لگی، پرانے زمانے جاہلیت میں لوگ شراب پیتے تھے، ان کو بار بار کوڑے لگائے جاتے تھے۔ کئی بار کوڑے لگ چکے تھے لیکن عادت تھی کہ چھوٹ نہیں رہی۔ ایک بار کوڑے لگائے جا رہے تھے اور اسلامی سزائیں جب دی جاتی ہیں تو بند کمرے میں نہیں دی جاتی، چوراہے پر دی جاتی، لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ تو مجمع میں سے کسی نے کہا کہ لعنت ہو اس آدمی پر کہ بار بار شراب پیتا ہے اور بار بار کوڑے کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی موجود تھے، آپ کے کانوں تک جب یہ آواز پہنچی آپ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم اس انسان پر لعنت بھیج رہے ہو جو انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یعنی آپ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ اس گناہ کے مجرم کو، اس جرم کے مرتکب کو جو سزا دی جا رہی ہے، یہ سزا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اس کے سینے سے ایمان کی روشنی نکل گئی ہے، وہ صاحب ایمان نہیں رہا۔ آج ہم لوگ اپنے درمیان کسی مسلمان سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی دیندار سے کوئی غلطی ہو جائے، گردن ناپ دیتے ہیں، اس کی ساری اچھائیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ یہ حق ہمیں دنیا میں نہیں ہے، چھوڑیے اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ پر۔ آدمی گنہگار ہو سکتا ہے لیکن گنہگار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ جب سے فرقے پیدا ہوئے، مسلک وجود میں آئے، تب سے عجیب عجیب تماشے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کسی ایک مسئلے میں کسی عالم دین سے کوئی بھول ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، آپ اس چیز کو نظر انداز کر دیجیے، اس کو لے کر کے اس کی پوری خدمات پر پانی پھیر دینا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے بہت مشہور، اگر کبھی موقع ملے تو پڑھیے گا، زوار المقابر، الجواب الباہر فی زوار المقابر۔ قبروں کی زیارت جو لوگ جائز سمجھتے ہیں اور وہاں جا کر کے غیر شرعی رسمیں کرتے ہیں، ان کے خلاف امام ابن تیمیہ نے کتاب عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔
ایک جگہ اس کتاب میں امام ابن تیمیہ نے لکھ دیا کہ نبی کے ذات کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ کیا لکھ دیا؟ نبی کے ذات کی قسم۔ قسم صرف اللہ تعالیٰ کی کھائی جاتی، اللہ کے نام کی کھائی جاتی، اللہ کے کلام کی بھی قسم کھائی جا سکتی۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو رائج ہے، ذمہ طور بتا دوں، قرآن کی قسم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھی یہ جائز نہیں۔ بھئی قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کے ذریعے سے قسم کھائی جا سکتی ہے۔ امام ابن تیمیہ نے لکھ دیا کہ نبی کے ذات کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب کے سابق مفتی شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب پر حاشیہ رکھا، امام ابن تیمیہ کی یہ بات صحیح نہیں۔ قسم صرف اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی صفات کی، اللہ کی ذات کی کھائی جا سکتی ہے، نبی کے نام کی یا نبی کی ذات کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ امام ابن تیمیہ جیسے بڑے آدمی اب کوئی فتوی بازی شروع کر دے، ابن تیمیہ نے شرک کر دیا، اور ڈنڈا لے کر کے ان کے پیچھے پڑ جائے، تو کیا یہ انصاف کی بات ہوگی؟ ابن تیمیہ کی خدمات کا اعتراف ہوگا؟ دلی میں ہمارے انصاف ہیں جو چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ بنا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں، اور روزانہ کوئی نہ کوئی تماشا کرتے رہتے ہیں، فلاں کا عقیدہ خراب ہے، فلاں کا منہج صحیح نہیں ہے، فلاں تو واحد الوجود ہی ہے۔ کسی ایک جملے سے آپ نے اتنا بڑا نتیجہ اخذ کر لیا اور اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ اور وحدت الوجود، ایک بات اور بتا دو، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ سنتے بھی وحدت الوجود کسے کہتے ہیں، آج سمجھ لیجیے اس کو۔ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ موجود ہے صرف اللہ موجود ہے، وجود کی وحدت، یکتائی۔ تو بعض جو گمراہ صوفیہ اس قسم کا عقیدہ رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں بھی اللہ، تو بھی اللہ، یہ مسجد بھی اللہ، یہ مائک بھی اللہ، یہ لائٹ بھی اللہ، یہ پنکھا بھی اللہ، سب اللہ۔ اس عقیدے کو گمراہ کن عقیدہ قرار دیا گیا۔ کیا ہمارے دور کے بعض اسکالر جو دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے ہیں، یا جن کے قرآن و حدیث کے دروس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب کو وہ اللہ کہتے ہیں؟ لیکن الزام لگا دیجئے، ان کی تقریر کے کسی ایک جملے سے کوئی معنی اخذ کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد اپنی تقریر شروع کر دیجیے۔ یہ باتیں اسلام کے اصولی عقائد اور بنیادی باتوں کے خلاف ہیں۔ جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہود و نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، ہو جائے گی، ایک کے علاوہ باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ ایک کون ہوگا؟ کہا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں چل رہا ہوں، میرے صحابہ چل رہے ہیں، اس راستے پر چلنے والے جنت میں جائیں گے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی 72 جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے، اپنی سزا بھگتنے کے لیے اپنے اپنے کرموں کے مطابق جائیں گے، بعد میں نکالے جائیں گے۔ وہ حدیث پڑھیے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آخرت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ حکم صادر فرمائے گا کہ جہنم سے میرے ہر اس بندے کو نکال لو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے
یہ اس کی رحمتیں ہیں، اور ہم دنیا والے ڈنڈا لے کر کے سب کو ایک ساتھ جہنم میں ہمیشہ کے لیے پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کتابوں سے رابطہ رکھیے، کس حدیث کا انطباق کہاں ہوگا، کس حدیث کی کیا تشریح ہوگی، اس کو محدثین و شارحین حدیث کی زبان سے سمجھیے۔ علی گڑھ میں ایک بار حدیث پر ایک سیمینار ہم نے کیا تھا 1993 میں۔ مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب تشریف لائے تھے، جماعت حدیث کے بڑے علماء میں ان کا شمار تھا۔ انہوں نے اپنے خطبہ استقبالیہ یا افتتاحی اجلاس کے خطبے میں تقریر میں اسی حدیث کو پیش کر کے تمام اہل حدیثوں کو مخاطب کیا کہ اگر اس حدیث کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ما انا علیہ واصحابی کے علاوہ باقی سب ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے تو آپ کا سمجھنا غلط ہے۔ دخول اولی، حساب کتاب کے بعد جنت ہی میں جانا، یہ شرف صرف ان لوگوں کا حاصل ہوگا جو ما انا علیہ واصحابی کے طریقے پر عمل کر رہے ہوں گے۔ باقی لوگ اپنی سزائیں پائیں گے، سزائیں پانے کے بعد بھی جنت میں لائے گے۔ اب اگر یہ مفہوم ذہن میں آ جائے تو مسلمانوں کے تعلق سے وہ احساس زندہ ہو جائے گا، یہ ہمارا بھائی ہے، ہمیں اسے جہنم میں جانے سے بچانا ہے، اس کے اندر شوق پیدا کرنا ہے، رغبت پیدا کرنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شوق اور رغبت پیدا کیا۔ اس طرح کی احادیث کا مطلب بھی کبھی کبھی ہم لوگ غلط نکال لیتے۔ ایک حدیث دیکھیے، صحیح حدیث، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس مسلمان کے اندر امانت داری نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ اگر کوئی بے ایمانی کر لے آپ کا تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ جیسے ایک باپ اپنے نافرمان بیٹے سے کہتا ہے کہ تو اتنا نالائق ہے، جا آج سے تو میری اولاد ہے، تو کیا اپنے نسلی تعلق کو ختم کر رہا ہے باپ؟ نسلی تعلق کو نہیں ختم کر رہا ہے، بلکہ جس جرم کا ارتکاب کیا ہے، جو غلطی کی ہے بچے نے، اس غلطی کی برائی اور شناخت اور قباحت باپ بیٹے کے دماغ میں بٹھانا چاہتا ہے۔ یہ آپ فتویٰ دے دیں گے کہ ارے فلاں نے تو کہہ دیا کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے، ارے یار وہ کسی اور کا بیٹا ہے، یہ مطلب ہی نہیں۔ اس طرح کی بہت سی احادیث ہیں جن میں یہی طریقہ ہمارے نبی نے اختیار کیا کہ اس میں مسئلہ ایمان سے باہر رکھنے کا نہیں ہے، مسئلہ امانت داری کی اہمیت بتانا ہے۔ اور ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ امانت داری کی اہمیت کیا ہے، کہ وہ ایمان سے جڑی ہوئی چیز ہے، لہذا اگر ایمان پر پختگی چاہتے ہو تو امانت داری کا مظاہرہ کرتے رہو، بے ایمانی ہو۔ تو تعبیرات اور احادیث کے مطلب اور پھر مسلمانوں کے باہمی تعلقات، مسلک اور فرقے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر و جہنم بنانا، یہ سارا سلسلہ جو ہم لوگوں نے شروع کیا ہے، یہ اسلامی تعلیم، اسلام کی دعوت و تبلیغ اور اسلام کے منشا اور اس کے مرضی کے سراسر خلاف۔ اتحاد پیدا کیجیے، کمیوں کو مل کر کے دور کیجیے۔ ایک مسلمان کی اگر کوئی کمزوری پائی جاتی ہے تو اس کے اندر شوق پیدا کیجیے، رغبت پیدا کیجیے، ڈرائیے اسے آخرت کے عذاب سے۔ یہ تو دعوت و تبلیغ ہے، نہ ایک کرسی پر بیٹھ کر کے فتوے صادر کرو اور سب کو جہنم پہنچاتے رہو۔ جہنم میں پہنچانے کا کام انسان کا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو کرنے دیجیے۔ اسی لیے آخرت کے دن کا مالک ہے وہ، اور آخرت کے دن کے مالک کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کیجیے، ورنہ سارا نظام آپ درہم برہم کر دیں گے، جیسا کہ آج کل درہم برہم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کام اللہ تعالیٰ کو کرنے دیجیے، بندے کا جو کام ہے بندہ وہ کام کرے، یہی ہماری ذمہ داری ہے
دنیا میں ہم اسی لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی حکمتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔